یہ تحریک انصاف کے ساتھ جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ کیوں یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس طرح سے نکل رہے ہیں، اور پھر یہ جانے والے کہاں جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے والے اب دیکھتے ہیں کہاں کہاں جائیں گے، لیکن جیسے یہ آئے تھے، یہ کوئی نظریاتی اس میں 90% لوگ نہیں تھے۔ اب بھی جنہوں نے پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کی ہے، اس میں کچھ لوگ ضرور ان کی پرانی رفاقت ضرور رہی ہے خان صاحب کے ساتھ، لیکن باقی سب تو بعد میں آئے ہوئے تھے، لائے گئے تھے۔ جس طرح 2011 اور 12 میں جو کچھ ہوا، جس طرح سپورٹ دی گئی خان صاحب کو، اور پھر وہ ایک تسلسل تھا جو 2013 پھر 2018 کے الیکشن میں پھر اس کو ایک شکل دے کے اور آر ٹی ایس اور بہت ساری چیزیں کر کے ان کو لایا گیا، اقتدار دیا گیا، اور پھر وہ ظاہر ہے جو لوگ تھے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ علیحدگیاں، یہ ان سے جو لوگ جا رہے ہیں، یہ اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو جو خان صاحب کی طرز سیاست ہے، اور خاص طور پر جو انہوں نے ایک بیانیہ بنانا چاہا مقتدر اداروں کے خلاف، یا جو بھی ایک پریشر کی جو ایک انہوں نے پولیٹکس کی، کی، اور پھر ہمیشہ کارکن یا دیگر رفقا دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ کیا کر رہی ہے۔ لیڈرشپ جب کارکنوں کو تو جیل بھرو تحریک اور سب کچھ کہے، خود انہیں کہے کہ مجھے جیل سے بچاؤ، تحریک شروع کی جائے۔ آپ نے میں ہوا تھا جب یہ لوگ کچھ بھی ہوا، کیا اس طرح کی مزاحمت دیگر کسی لیڈرشپ کی طرف سے ہوئی؟ ایسا نہیں ہے۔ تو لوگ دیکھتے ہیں، خود تو یہ گرفتار نہیں ہوتے، مزے سے رہ رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو بیچنے میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ مجھے احمد اویس صاحب بہت سینئر ہیں، میرے بڑے محترم ہیں، یہ بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں کہ یہ سختیاں دیگر جو رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز، ان کے ساتھ بھی رہی ہیں، ان کے رہنماؤں پہ، ان کے جو کارکن ہیں، جن کو مجھے ابھی آج کل بڑا سن رہا ہوں، مختلف بڑے بڑے آ کے بات کرتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی میں جب بھٹو صاحب کے ساتھ سب کچھ ہوا تو سب چھوڑ گئے تھے، سب چھوڑ گئے تھے۔ کہاں؟ کس نے چھوڑا تھا؟ 80,000 کوڑے کس نے کھائے تھے؟ خود سوزیاں کس نے کی تھیں؟ اس میں احمد بھائی کو پتا ہوگا کہ یہ جو لال قلعہ، مشہور لال قلعہ ہے، اس میں کون کون لوگ پڑے رہتے تھے؟ مچھ جیل، دیگر جیلیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا تھا۔ لوگوں نے نہیں چھوڑی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھٹو صاحب خود جیل گئے، ان کو جوڈیشل ان کا مرڈر ہوا، بی بی شہید گرفتار رہیں، سکھر جیل میں رہیں، دیگر جیلوں میں رہیں، اور پھر دیگر لوگ بھی رہے۔ لیکن جب لوگ عام کارکن دیکھتا ہے کہ بھئی لیڈرشپ خود کو تو بچا رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے۔ مگر تحریک انصاف کا آرگومنٹ یہ بھی تو ہے شاہ صاحب کہ یہ بڑا ہی غیر معمولی ایسا لگتا ہے کریک ڈاؤن ان پر ہو رہا ہے۔ کیا کریک ڈاؤن؟ کیا غیر معمولی؟ کیا کریک ڈاؤن ہوا ہے؟ یہ خان صاحب کو کسی نے پکڑ کر ان کو بھیجا ہے جیل میں؟ ان کو تو بہت ساری چیزیں، مراحتیں ملی ہیں، سب کچھ ہے، کہاں گئے ہیں؟ دوسرا کون کون ہے جو جیلوں میں نہیں رہا؟ انہوں نے کیا کیا انہوں نے سختیاں برداشت نہیں کی؟ کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں جو بھی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ ہے۔ خان صاحب کے ساتھ تو یہ لوگ، اس لیے دیکھیں، لوگ دو چیزیں سمجھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب لوگ لائے گئے تھے اور وہ انہوں نے ان کو جوائن کیا تھا۔ دوسری بات جو خان صاحب کی انتہا پسندی کی سیاست، ہمارے مقتدر اداروں کو جس طرح پریشرائز کیا گیا، خان صاحب تو اس طرز پہ چل رہے تھے نا۔ آپ نے ان کی جب یہ سیاست میں نئے نئے آئے تھے، آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں ان کا، میں مکمل جملہ تو نہیں ادا کروں گا، نیشنل میڈیا ہے، کہ جی 10,000 لوگ بھی سڑکوں پہ آ جائیں تو یہ ہو جائے گا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا، سب نے سنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اسی پیٹرن کو جاری رکھا اور وہی پریشرائز کرنا چاہا ہمارے اداروں کو۔ پھر جو 9 مئی کو ہوا ہے، یہ اس کا شاخصانہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ ایسے ہی چلے گئے جناح ہاؤس میں، کور کمانڈر ہاؤس میں، جی ایچ کیو میں چلے گئے، پشاور کی کسی جگہ پہ چلے گئے،
کسی اور جو ایک اور جگہ 2-3 اور جگہوں پہ بھی گئے ہیں. تو اسی انسٹالیشن کی طرف جانے کا کیا وجہ تھی؟ یہ کیا تھا کہ کسی اور جگہ تو نہیں جا رہے تھے, صرف اور جی وہ رینجرز مجھے گرفتار کرے گی تو لوگ کیا سمجھیں گے. اور اتنے دنوں سے جو حضور آپ کچھ فرما رہے ہیں, لوگوں کے بچوں کے جو لوگ ہیں یہاں کے, ان کی ذہنوں میں جو کچھ آپ بھر رہے ہیں, جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس اداروں کے لیے, دیگر لوگوں کے لیے, تو ظاہر ہے یہ اس کا ریئیکشن ہے. لیڈرشپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے اور اب یہ اس کا رد عمل آ رہا ہے. لیکن میں احمد اویس صاحب, کچھ لیگل سوال ہیں وہ تو میں آپ سے پوچھوں گا. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل, اور یہ آج تحریری فیصلہ بھی آیا ہے 9 مئی کے انتخابات والا. لیکن آپ کیونکہ بڑا کلوزلی ان لیگل میٹرز کو خود بھی دیکھتے رہے ہیں, کیا تحریک انصاف کی یہ جو قانونی مشکلات ہیں یہ بہت ہی غیر معمولی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, مشکلات جو ہیں وہ جب سیاست میں آپ قدم رکھ لیتے ہیں تو پھر وہ غیر معمولی بھی چیزیں ہوتی ہیں, معمولی بھی ہوتی ہیں, اور بعض اوقات بڑے نامساعد حالات بھی ہوتے ہیں. ابھی شاہ صاحب نے جن کا نشاندہی بھی کی ہے. ایک صورتحال ہوتی ہے کہ جہاں پولیٹیکل پارٹیز کا یا حکومت اور اپوزیشن کا ایک آپس میں ایک ٹکراؤ ہوتا ہے, جو وچ از کوائٹ نیچرل. اپوزیشن کا ایک اپنا رول ہے, حکومت میں جو ہوتے ہیں وہ ایک ان کا انداز اور ہوتا ہے, اور سختیاں بھی آتی ہیں. ایون بھٹو کے زمانے میں بھٹو صاحب نے بھی اپنے جو لوگ چلے گئے تھے ان کے ساتھ بھی بڑی سختیاں کی تھی. یہ ہوتا ہے سیاست کے اندر, بہت کچھ ہوتا ہے ایسا. لیکن اتنی غیر ذمہ دارانہ اور امورل انداز میں جو سیاست اس وقت روا رکھی جا رہی ہے, ایسی سیاست جو ہے ابھی تک دیکھنے میں نہیں آئی. اگر تو یہ اس بات کو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ آپ 10 دن جیل میں رہیں اور بعد آ کے آپ کو جو ہے وہ آپ پریس کانفرنس کریں اور اپنے آپ کو پارٹی سے الگ کر لیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ بھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ ایک آرڈر آپ کے خلاف جب عدالت نے کر دیا کہ آپ کو رہا کرنے کا آرڈر کر دیا بیل میں, تو آپ کو فوراً دوسری ایف آئی آر میں پھر اٹھا کے لے گئے, وہاں سے نکال لے, پھر تیسری میں لے گئے. 3-4 جگہ سے لے جانے کے بعد آخر تک آ کے جب ان کو طے ہو گیا کہ اب تم پریس کانفرنس کرو گے, تو ان کو رہا کر دیا. اور جب رہا کر دیا تو وہ سارے کیس ختم ہو گئے. یہ جو طریقہ کار ہے یہ ایک ایکسپلائٹیشن ہے ان ٹرم آف آرٹیکل 3 آف دی کانسٹیٹیوشن, اور اس کے جو ہے نا ان کے اثرات مرتب ہوں گے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آدمی جب انڈر پریشر کوئی بات کرے گا, اور اوور آل سوسائٹی میں آپ اپنے پریشر جو ہے وہ بڑھا دیا, تو پریشر جو ہے نا یہ دائمی نہیں رہتا. یہ نیچر کا اصول ہے. پریشر جو ہے کچھ عرصے کے بعد ریلیز ہوگا. اچھا, لیکن جب ریلیز ہوگا تو وہ خوف جو پریشر کے باعث پیدا ہوا ہے, چاہے ورکر ہوں چاہے لیڈر ہوں یا کہیں پر بھی, وہ خوف بھی ختم ہو جائے گا. لیکن دلوں کے اندر جو الیکٹریٹ کے اندر, ایک عام آدمی کے دل کے اندر جو نفرت آئے گی, وہ اس وقت جو ہے اوپر کے سامنے آئے گی, اور وہ اگریسولی لوگوں کو پھر ایک طرف دھکیل کے لے جائے گی. کیونکہ جی ٹھیک, احمد اویس صاحب یہ فرمائیے گا, ابھی آپ کو لگتا ہے یہ کیونکہ حکومت کی طرف سے اشارے تو دیے جا رہے ہیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ باتیں ابھی جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے سامنے آئی ہیں, لیکن اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنے والی ہیں, تو تحریک انصاف کو بطور پارٹی پابندی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ یا تو پارٹی چھوڑے ہیں یا پھر جو ہے وہ کوئی فارورڈ بلاک یا گروپ بنانے کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا. ایک تو آپ کو میں بتاؤں کہ پارٹی چھوڑنے والے بعض تو ہوتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شپ جمپنگ کرتے ہیں, ڈوبتے ہوئے جہاز میں سے جو شپ جمپنگ ہوتی ہے وہ اپنی سروائیول کے لیے شپ جمپنگ کرتے ہیں, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ باہر ٹربولنٹ سی ہے جہاں پہ جہاز ڈوب رہا ہے, وہ ٹربولنٹ سی میں جا کے گر کے پھر مر جاتے ہیں, بچتے نہیں ہیں. ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ ابھی بہت کچھ آنے والا ہے, میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ابھی بڑی ڈسکریٹ ایک انکوائری, ایک فیکٹ فائنڈنگ انکوائری, جوڈیشل انکوائری اگر کرائی جائے تو بہت چیزیں سامنے آئیں گی. مثلا پنجاب پولیس کا رول سامنے آ جائے گا, آئی جی پولیس کا اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب کا, ان کا رول سامنے آئے گا کہ وہ پورے پنجاب میں پنجاب پولیس کہاں گئی.
वो कंटेनर कहाँ गए जो हर 10 फुट के बाद लगा दिए जाते हैं, वो क्यों नहीं उसने लगाए गए? क्यों कहीं पे रोकने की कोशिश नहीं की गई? कोई इम्पेडिमेंट क्रिएट क्यों नहीं किया गया? और जहां जहां ये इंक्वायरी जब होगी तो एक चीज सामने आएगी। मसलन कल मैं सुन रहा था, परसों 3 रोज पहले की बात है कि जी वो एक लड़का जो था वो कोर कमांडर हाउस के अंदर गया और उसने उसके बाद उसने कोर कमांडर की वर्दी पहन के फिर रहा था और पीटीआई का वर्कर था। तो मैंने उसका जवाब मैंने कहा कि देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं ताकि साबित हो कि वो लड़का जो था वो वाकई ही पीटीआई का था या कि आईबी का लड़का था। ये तो इंक्वायरी से पता लगेगा कि कौन और क्या रोल कर रहा था। जो पाबंदी वाली बात है, आपको लगता है कि पार्टी पर पाबंदी लगाना जो है ये मुमकिन होगा या हो सकता है? क्योंकि मैं तो उस तनाजुर में पूछ रहा था कि जो चीजें अभी हो सकता है आने वाली मैं बताता हूँ। जी मैं आपको बताऊं, पार्टी पर पाबंदी लगाना मुश्किल है और वो हालात पाबंदी वाले नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाबंदी जो है अगर तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के या रूलिंग पार्टी के हाथ में होती तो शायद हो जाता ये काम भी। या इस वक्त जो कुछ हमारे फौजी भी एनॉय हैं उनके हाथ में होता तो फिर भी शायद कुछ हो जाता। लेकिन ये काम जो है ये आपको पता आर्टिकल 17 का सब आर्टिकल 2 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। पार्टी पर पाबंदी जो है वो रेफरेंस जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना कि पार्टी पर पाबंदी लगाई जाए कि ना लगाई जाए। तो इसलिए वो उसमें फिर वो छान पटक होगी, कानून को पूरी तरह से हर चीज सामने आएगी, उसको पूरा राइट लिया जाएगा और उसके बाद ये बात होगी। वो सिर्फ इन जो फुटेज है इनकी बुनियाद के ऊपर नहीं होगा, वहां पर ये सवाल भी छुपे नहीं रहेंगे कि आपको लगता है वो इससे ज्यादा